بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم فدیے کے بارے میں جانیں گے اور جانیں گے کہ فدیہ کیا ہے اور کون لوگ فدیہ ادا کرتے ہیں اور کتنا فدیہ ادا کیا جائے گا، کس کو دیا جائے گا اور اس کے دینے کا طریقہ کیا ہے۔ یہی سب ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ عزیز بھائی بہنوں، رمضان کے روزے بہت بڑی فضیلت اور سعادت ہے، لیکن جو لوگ یہ روزہ نہ رکھ سکیں اور کسی عذر کی بنا پر ان سے روزے چھوٹیں تو پھر وہ فدیہ ادا کرتے ہیں۔ یہی دراصل فدیہ ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہیں جاننا کہ اس کا فائدہ کیا ہے تو پھر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ شخص جو روزے نہیں رکھ رہا اور اس کا عذر ایسا ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو پھر وہ رمضان کی برکتوں سے اور اس کی فضیلتوں سے اور اس کے اجر سے کیوں محروم رہے؟ تو ایسا شخص روزے کا فدیہ ادا کر دیتا ہے اور فدیہ ادا کر کے وہ اس اجر کو حاصل کر لیتا ہے جو رمضان کے مہینے میں ایک روزہ رکھنے والا حاصل کرتا ہے۔ تو اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ رمضان کے روزوں کا فدیہ کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے ادا کرنے کا، اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو یہ فدیہ ادا کریں گے۔ دیکھیے، ایک وہ شخص جو بوڑھا ہو، جسے شیخ فانی بھی کہا جاتا ہے، ایسا بوڑھا شخص جس میں روزہ نہ رکھنے کی تاب نہ ہو، یعنی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہو اور اس کے روزہ رکھنے سے اس کی جان کو جو ہے خطرہ ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہے، وہ فدیہ ادا کر سکتا ہے اور رمضان کے روزوں کا اجر حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ مسکین کو کھانا کھلائے۔ تو اس سے معلوم ہوگا کہ جو بوڑھا آدمی ہے وہ یہ اجر حاصل کر لے، فدیہ ادا کر دے، اور اس طرح سے اس کا جو فدیہ ہے وہ ادا ہو جائے گا اور بڑھاپا جو ہے اس کے اجر میں حائل نہیں ہوگا۔ دوسرا شخص جو ہے وہ ایک بیمار آدمی ہے، ایک ایسا انسان، چاہے وہ بیمار عورت ہو یا مرد ہو، لیکن اس کو اپنی صحت کی اگر امید نہیں ہے، اس کو یہ یقین ہے کہ اب وہ دوبارہ واپس اس طرح صحت مند نہیں ہو سکتا کہ وہ رمضان کے روزے رکھ سکے، تو پھر ایسا بیمار بھی فدیہ ادا کرے گا اور اس طرح سے وہ بھی روزوں کا اجر حاصل کر لے گا۔ لیکن یہاں ایک بات بتانا بہت ضروری ہے کہ اگر اللہ کے حکم سے یہ شخص جس نے جو بیمار تھا اور اس نے فدیہ ادا کر دیا تھا اور بعد میں اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو گیا، تو پھر اب وہ فدیہ اس کا صدقہ مانا جائے گا اور اس کو رمضان کے چھوڑے ہوئے روزے رکھنے ہوں گے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی۔ آپ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی خواتین کے لیے بھی رخصت ہے، وہ بھی فدیہ ادا کر سکتی ہیں اور اس طرح رمضان کے روزوں کا اجر حاصل کر سکتی ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ کتنا فدیہ جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ تو دیکھیے، ایک روزے کا فدیہ دراصل ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ فدیۃ طعام مسکین۔ یہاں پہ قرآن میں طعام کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ جو ہے وہ دیا جائے۔ تو ایک روزے کا فدیہ دراصل ایک مسکین کا کھانا ہے۔ تو یہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ مسکین کو کھانا کھلائیں، تو یہ ایک روزے کا آپ کا فدیہ بن جائے گا۔ اب اس کو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح سے دیا جائے اور کس طرح دیا جا سکتا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی اس طرح سے ضرورت ہے کہ جو کھانا آپ کھاتے ہیں، یعنی آپ کے سٹینڈرڈ کے مطابق جو کھانا ہے، غریب کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں کہ جو غریب کھاتا ہے وہ نہیں، بلکہ جو کھانا آپ کھاتے ہیں بالکل وہی کھانا آپ کسی مسکین کو کھلائیے، تو یہ آپ کے ایک روزے کا فدیہ ہو جائے گا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دوں کہ آپ یہ کھانا ہر روز ایک ہی مسکین کو کھلا سکتے ہیں 30 دن تک، کیونکہ 30 روزے ہوتے ہیں، یا پھر آپ ایک ساتھ 30 مساکین کو یہ کھانا کھلا دیجئے تو بھی یہ فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتا دوں کہ ویسے تو افضل یہی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں طعام کا لفظ آیا ہے، تو افضل تو کھانا کھلانا ہی ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کھانا نہ کھلا سکیں تو پھر آپ اس کے بدلے میں اناج بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اناج کو ادا کرنے کے لیے وہی ایک وقت کے کھانے کا جو خرچہ ہے وہ آپ ادا کریں، یا جس کو صدقہ فطر کے برابر جتنا اناج بنتا ہے وہ آپ ادا کر دیں، تو وہ ایک فرد کے لیے وہ ایک وقت کا کافی ہو جائے گا، یا عموماً اس میں 2 وقت کا بھی
شریعت میں حکم ہے کہ آپ اس کو کھلا سکتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں آپ کو پتہ چل گئیں اور آپ کو معلوم ہوا کہ فدیے دینے کی کیا فضیلت ہے، کیا اس کا اجر ہے اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس طرح انسان فدیہ ادا کر کے اپنے روزوں کے اجر سے محروم نہیں رہتا، بلکہ اس کو حاصل کر لیتا ہے، اور وہ لوگ جو کسی عذر کی بنا پر نہیں روزے رکھ سکتے وہ اس اجر سے محروم نہیں رہتے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔